السلام علیکم ویورز، ہاشم ریاض اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوا ہے۔ آج کے دن ہم جو گفتگو کریں گے وہ ٹرانسجنڈر کے بارے میں ہوگی۔ ٹرانسجنڈر لفظ جو ہے وہ کیا ہے، ٹرانسجنڈر کا مطلب کیا ہے، اور ٹرانسجنڈر جو پاکستان کے اسمبلی ہال میں ایک قانون پاس ہوا ہے ٹرانسجنڈر کے بارے میں، تو ٹرانسجنڈر کے قانون کی وجہ سے پاکستان میں اور ہمارے جو معاشرے میں جو مطلب پازیٹیو اور نیگیٹو کیا اثرات ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ ٹرانسجنڈر کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر کا مطلب ہے مخنث، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح مرد عورت کے لیے مذکر اور مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح ایک تھرڈ فارم جسے ہم ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مخنث افراد۔ مخنث افراد کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اسپیشل افراد ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی پیدائشی ہی ان میں ایک کروموسومز کی وجہ سے ایک فالٹ پیدا ہو جاتا ہے، جو ان کی احساسات اور ان کے جذبات کے بارے میں اور ہماری اس کی یعنی مرد اور عورت ہونے کے بارے میں جو ہے نا آگاہی کرتا ہے، کہ جس طرح باڈی تو بیسیکلی وہ مرد کی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو احساسات اور جذبات اور اٹھنا بیٹھنا رہن سہن سارا جو ہے وہ عورتوں والا پایا جاتا ہے۔ اب اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم لوکل زبان میں جس طرح اسے ہجڑا اور خسرہ وغیرہ جو ہے نا یہ ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ، اور ہم نے انہیں مذاق کی اور طنز و مزاح کی ایک ٹاپک بنا لیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کے افراد ہیں، تو اس طرح تو ہمیں جو ہے نا اس طرح کے افرادوں کے لیے نا ایک خاص قانون بنایا گیا ہے، ٹرانسجنڈر کا قانون جسے کہا جاتا ہے، اور یہ لاسٹ ٹائم ہمارے اسمبلی ہال میں جو ہے نا پیش ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر کا قانون کیوں پاس کیا گیا، اور یہ قانون، اس قانون کا ہمارے معاشرے پر کیا غلط اثرات اور غلط ہی اثرات ہوں گے، اچھے اثرات اس سے کوئی نہیں ہیں۔ اور ہمارے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ٹرانسجنڈر کی ہمارے اسلام میں کئی مقامات پر ذکر ہے اور کئی مقامات پر ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ٹرانسجنڈر کا اب جو قانون پاس ہوا ہے، قانون کے مطابق ٹرانسجنڈر ایک بندہ جو کہ خود کو بظاہر اپنے باڈی کے لحاظ سے وہ مرد ہے، لیکن اسے احساسات خیالات اس کے جو عورتوں والے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیدائشی کروموسومز کے جو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس اور ایکس وائی ایکسس کے جو کروموسومز ہوتے ہیں، ان کی جو ایک خاص مقدار ہوتی ہے، وہ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے جو قدرتی طور پر جو مخنث پیدا ہوتا ہے، اس میں یہ مینٹیلٹی اس کے بچپن سے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی 7 یا 8 سے 12 سال سے اب عمر اس کی کراس ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس میں ایک احساسات جس طرح پردہ کرنے کی خاصیت، اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی لڑکیوں کی طرح شرمانا، اس نے لڑکیوں کی طرح باتیں کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے نا ان افراد میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ ہوتی ہے کہ وہ ہوتا ہے اوریجنل والا۔ اب جس طرح ایک غلط سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا کرنے سے، اب کیونکہ ہر جگہ پہ پازیٹیو اور نیگیٹو اور ہر جگہ اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں، کمیونٹی کوئی بھی ہو، کمیونٹی میں جا کے ایک بندہ رہنا شروع کرتا ہے، وہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس کمیونٹی کے میں رہنے کے بعد جو ہے نا اس کی عادات، اس کی خصلتیں، اس کی باتیں، اس کے طریقہ کار جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی چینج ہوں گے تو وہ خود کو جو ہے نا عورت فیل کرنا شروع، کیونکہ ہمارا یہ دماغ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا، وہ انسان کی خاصیت رکھی ہے کہ وہ جس طرف آپ اسے ڈھالنا چاہیں گے وہ ڈھل جائے گا، اور ایسا ایسا ڈھلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں ایک عادت سی ہونا شروع ہو جائے گی اس بارے میں۔ اب جس طرح مخنث افراد کو دیکھا جائے تو وہ ایک ان کی عادت ہوتی ہے جو بچپن سے پیدا ہوتے ہی مطلب مخنث افراد ہیں، ان کی تو ایک بات ہی الگ ہے، وہ مطلب 12 سال کی عمر میں آ گئے ہیں، 6 سال کی عمر میں آ گئے ہیں، وہ ماں باپ کو بھی اس کے بارے میں جو ہے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات ماں باپ جو کوآپریٹ کرتے ہیں، اکثر اوقات ماں باپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار انہیں پیچھے کرو، یہ وہ ہے، وہ ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخنث افراد اپنی کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مخنث افراد کی اس قانون کے بارے میں بات کریں گے۔ قانون ہے کیا؟ قانون یہ ہے کہ بھئی پہلے مخنث افراد کو اپنے ID کارڈ، جو پاکستان کی آئیڈینٹی ہے، NIC نیشنل آئیڈینٹی آف جو ہے، اس کے بارے میں مطلب جو ہمارا ID کارڈ ہے، اس کو اب بنوانے کے لیے جب وہ نادرا میں جایا کرتے تھے تو انہیں ایک میڈیکل پرفارمر مل دیا جاتا تھا کہ یہ میڈیکل پرفارمر ہے، یہ آپ نشتر چلے جائیں، نشتر میں جا کر جو ہے نا فلاں ڈاکٹر سے فلاں جو بھی ہے میڈیکل ایک آتھرائزیشن سے جو ہے نا وہ لے کے آئیں بھئی آیا کہ آپ واقعی ہی
ٹرانسجنڈر ہیں، مخنث افراد کی لسٹ میں آپ آتے ہیں. تو وہ جاتا تھا وہاں سے اپنا میڈیکل ایشو کروا کے لاتا تھا، تو اسے بعد میں ایک ان کے آئی ڈی کارڈ پہ ٹرانسجنڈر کا مینشن کر دیا جاتا تھا. اب بات مینشن کی اور نہ مینشن، اب انہوں نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق ہم ٹرانسجنڈر کا جو سسٹم ہے ہم لوگوں کا مطلب یعنی اب ایک عام آدمی جائے گا، اسے احساسات آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کریمنل ہو، وہ جائے گا اور جا کے کہہ دے گا مجھے تو عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے، تو میں جو ہے نا اپنا جنڈر بدلوانا چاہتا ہوں. وہ میل سے فیمیل میں آ جائے گا یا ٹرانسجنڈر میں آ جائے گا. تو اب یہ ہمارے قانون میں اب وہ کریمنل ہو وہ سزا سے بھاگنے کے لیے یا کورٹ میں اپروول دینے کے لیے وہ خود کو جنڈر بدل لیتا ہے. جنڈر بدلے گا تو جا کے اس میں مطلب اس کا سارا ٹوٹلی نظام ہی بدل گیا. تو اب جینڈر اس لیے جو ہے اب کچھ لوگ اس میں یہ ہوگا کہ بھئی کچھ لوگوں کو غلط عادات ہوتی ہیں. جس طرح ٹرانسجنڈر کے بارے میں جب بھی بات ہو تو ہم جنس پرستی کے بارے میں بات ہو تو قوم لوط کی بات جو ہے نا وہ سر فہرست رہتی ہے، جو کہ ہمارے قرآن مجید میں، کیونکہ ہم مسلم ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں زیادہ بہتر پتہ ہے. اگر ہم نے قرآن مجید کی کچھ تفاسیر جو ہے نا پڑھی ہیں تو اس میں قوم لوط کا ذکر جو ہے نا وہ ٹاپ لیول پہ آتا ہے، کیونکہ قوم لوط ہی ایسی قوم تھی جو کہ ہومو سیکشولیٹی ہم جنس پرستی کے بارے میں مانی جاتی تھی، اور ان پر ایک اللہ کا عذاب بھی آیا جس کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے. اب دیکھا جائے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ٹرانسجنڈر کے اس قانون کی وجہ سے جو ہمارے پر ریلیپس اور یہ مطلب یعنی اثرات آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں. اب دو بندے جن میں ایک مطلب یعنی ہم دونوں بلکہ دونوں ہم جنس پرست ہیں. اب ہم جنس پرستوں کے لیے یہ فائدہ ہو گیا. اب ایک جائے گا، ایک جا کے کہہ دے گا کہ میں ٹرانسجنڈر ہوں، مجھے عورتوں کی فیلنگ آتی ہے، وہ فیمیل آئی ڈی کارڈ بنوا کے وہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں، قانوناً جائز ہو جائے گی اس کے لیے. تو اب دیکھا جائے تو قانون کا برا اثر ہو رہا ہے. ٹرانسجنڈر کا قانون بن گیا، ہومو سیکشولیٹی کو ہم نے فروغ دے دیا. اب آ جاتے ہیں ہومو سیکشولیٹی پہ. ہومو سیکشولیٹی کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسجنڈر ایک الگ بات ہے. ہم نے قانون کی ایک شک جو دیکھی گئی ہے، قانون کی وہ آپ کو امید ہے کہ نظر بھی آ رہی ہوگی. قانون کی جو شک ہے اس شک کے مطابق یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر وداؤٹ اینی میڈیکل جا کے اپنے ذہنی طور پر اب دماغی طور سے اپنے جا کے بتا سکتا ہے نادرہ کو، یا اپنا جو بھی جہاں سے وہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنتا ہے اسے جا کے بتائے گا کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں تو مجھے اسی چیز کا ہی اپنی آئیڈینٹی چاہیے. بس قانون یہ پاس ہوا ہے. لیکن اس قانون کے اثرات کی وجہ سے جو ہمارے پاس ڈیٹیل آ رہی ہے وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ اب لاسٹ ٹائم پچھلے دنوں ایک یوٹیوب پر ہی اور چینل پر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ بھئی ایک بندہ 6 بچوں کا باپ ہے. 6 بچوں کا باپ ہونے کے بعد وہ ہمارے پاس نادرہ کے آفس میں آ جاتا ہے کہ میں جو ہے نا خود میں عورت محسوس کرتا ہوں، تو لہٰذا مجھے عورت کا وہ آئی ڈی کارڈ کی آئیڈینٹی دے دیجیے. تو اب دیکھیں کہ بھئی وہ 6 بچوں کا کیا کرے گا. 6 بچے سائڈ پہ، 6 بچوں کا کیا کرے گا. اب وہ 6 بچوں کو کیا کہے گا؟ مجھے بابا نہ بلاؤ، باپ نہ بلاؤ، ابو نہ بلاؤ. کیا کہے گا کہ بھئی مجھے ممی بلاؤ. دیکھیں یہ آپ کے ہمارے اس قانون کے پاس ہونے کے بعد نادرہ میں 1800 سے 2600 تک کی جو وہ درخواستیں ہیں وہ دے دی گئی تھی کہ بھئی ہم اپنے آپ کو مرد فیل نہیں کرتے، عورت فیل کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو عورتیں فیل نہیں کرتی، مرد فیل کرتی ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا یہ ہماری اپلیکیشنز جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کی جائیں اور ہمیں جو ہے نا اس چیز کا حق دے دیا جائے. اب آتے ہیں ہومو سیکشولیٹی کی وجہ. ہومو سیکشولیٹی کیا ہے؟ ہومو سیکشولیٹی ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم جنس پرستی جسے کہہ دیتے ہیں. ہومو سیکشولیٹی انگلش کا ورڈ ہے، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہم جنس پرستی ہے. ہم جنس پرستی ایسا ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں. ہم جنس پرستی آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا، میں بھی کھلے الفاظوں میں جو ہے نا بیان نہیں کرنا چاہتا. ہم جنس پرستی میں ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے اپنے جنسی تعلقات بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور جنسی ذہنی تسکین کے لیے جو ہے نا وہ آپس میں ملتے ہیں اور جو ہے نا ذہنی تسکین حاصل کرتے ہیں. اور یہ ذہنی تسکین کس حوالے سے ہوتی ہے؟ ذہنی تسکین ہوتی ہے سیکشل ریلیشن شپ کے حوالے سے. تو اسے جو ہے نا ٹرانسجنڈر الگ ہے، ہومو سیکشولیٹی الگ ہے. ٹرانسجنڈر جو کہ پیدائشی ایسا ہے اور ہومو سیکشولیٹی وہ ہے جو کہ قوم لوط کے لوگ کرتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہم جنس پرستی کے بہت زیادہ ہی خواہاں تھے. تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے
بارہا تبلیغ کرنے کے باوجود بھی وہ جو ہے نا اپنی اس بات پر عمل پیرا نہیں ہوئے کہ ہمیں جو ہے نا اس بات سے رک جانا چاہیے، تو انہیں الٹا یہی کہا گیا کہ ہم آپ کو لڑکیاں پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان سے شادی کریں اور آپ ان کے ساتھ مطلب جو وقت اپنا گزاریں، تو لیکن ہمیں جو ہے نا وہ کچھ نہ کہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت میں ایک جو ہے نا وہ نازل کیا تھا، عذاب نازل کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بستروں پہ اوندھے پڑے رہے تھے۔ تو یہ ہے قوم لوط کا، اور ہومو سیکشولیٹی بیسیکلی جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہم فروغ دے رہے ہیں، اور یہ جو ہماری مطلب یہ ہومو سیکشولیٹی اور ٹرانسجنڈر کا یہ آپس میں فرق تھا، اور جس وجہ سے لوگ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا یہ قانون پاس کروا لیا ہے لڑکا لڑکے سے شادی کر لے گا، یہ قانون بیسیکلی ٹرانسجنڈر کے لیے تھا۔ ہم اس قانون کی جو ہے نا وہ غلط طور پر وہ سائیڈ لے رہے ہیں، اور غلط سائیڈ پر اس کے اثرات جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے معاشرے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے ملکوں میں، اب یورپین کنٹریز میں دیکھا جائے، امریکن کنٹریز میں دیکھا جائے، تو کمیونزم اور فیمنزم کا ایک دور چلتا ہے۔ فیمنزم اور کمیونزم کے جو ہے وہ بات ہم اگلی ویڈیو میں اپنی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاشم ریاض کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔